نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد جعله اللہ مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دوستو، اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے. قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے: کم لبثتم فی الارض، دنیا میں کتنا رہ کر آئے؟ قالوا لبثنا یوما، ایک دن، او بعض یوم، یا دن کا بھی تھوڑا سا حصہ. بہت چھوٹی سی زندگی. ایک عام آدمی نے سال بعد کرنا ہے، ایک مہینے بعد کرنا ہے، ایک عام آدمی نے کل کرنا ہے. کل تو کس کو ترجیح دے گا بھائی؟ ایک کام سال بعد، ایک مہینے بعد، اور ایک کب ہے؟ کل. تو کون سے کام کو ترجیح دے گا؟ جو کل والا ہے. یہ سر پر ہے، وہ مہینے بعد، وہ سال بعد. اللہ نے آخرت کو کس سے تعبیر فرمایا؟ کل. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ دیکھو کہ کل کے لیے کیا تیاری کی ہے. جیسے کل سر پہ، آخرت سر پہ. بالکل چھوٹی سی زندگی. ایک ڈرائیور گاڑی چلا رہے تھے، سرخ اشارے پہ گاڑی روکی. سرخ اشارے پہ جب سبز اشارہ آیا تو وہ گاڑی نہیں چلا رہا، بیٹھا ہوا. لوگوں نے شور مچایا: بھی گاڑی چلاؤ. اس کو ہلا کے دیکھا تو وہ فوت ہو چکا تھا. یہ زندگی. ایک مولوی صاحب جنازہ پڑھا رہے تھے، 2 تکبیریں کی، مولوی صاحب ہی گر گئے. وہ مولوی صاحب کو دیکھا تو مولوی صاحب فوت ہو گئے. جنازہ پڑھاتے پڑھاتے. یہ واقعہ ہے. ہاں، چھوٹی سی زندگی. ریت کا ذرہ ہے نا، ریت کا ذرہ اگر آنکھ میں پڑ جائے تو پہاڑ بھی نظر نہیں آتا، حالانکہ پہاڑ تو بہت بڑا ہے. یہ دنیا بہت چھوٹی سی ہے، لیکن جب یہ دل و دماغ میں گھس جائے نا، آدمی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. کتنی بڑی زندگی آنے والی ہے. آخرت، قبر، قیامت، آخرت، ہمیشہ کی زندگی، کبھی ختم نہ ہوگی. لیکن جب دنیا دل و دماغ میں گھس جائے تو آدمی آخرت سے کیا ہو جاتا ہے؟ غافل ہو جاتا ہے. تو یہ چھوٹی سی زندگی. پھر اس کے بعد مرنا ہے. مرنے کے بعد یا جنت یا جہنم، یا جنت یا جہنم، تیسری کوئی جگہ نہیں ہے. فریق فی الجنت وفریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں. جتنے مر چکے ہیں، مریں گے، جنت یا جہنم. کامیاب کون ہے؟ ساری دنیا کے انسان کامیابی چاہتے ہیں. ناکام کون ہے؟ ساری دنیا کے انسان ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں. آپ کو کوئی آج تک ایسا آدمی ملا جو یہ چاہتا ہو کہ ناکام ہو جاؤں؟ کوئی ایسا آدمی ملا جو یہ چاہتا ہو کہ مجھے کامیابی نہ ملے؟ یہ جتنی بھی محنت ہے، زور لگ رہا ہے، کوششیں ہو رہی ہیں، دوڑ لگ رہی، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے کامیابی کی طلب، کامیابی کی چاہت، ناکامی سے بچنا، نقصان سے بچنا. انسان کے اندر کی آواز ہے. اب کامیابی ہے کیا، ناکامی ہے کیا؟ تو اللہ نے بات کو واضح فرمایا: فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. یہ ہے کامیابی. جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا. دنیا کا بادشاہ تھا، دنیا کا بڑا مالدار تھا، دنیا کا بڑا مشہور آدمی تھا، مر کے جہنم میں گیا، ناکام ہے. یہ دنیا میں کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی ضرورت پوری نہ ہوئی، ساری ضرورتیں حلق میں، لیکن مر کے جنت میں گیا. بولو بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ کامیاب ہے.
کامیابی مر کے جنت میں چلے جانا، ناکامی مر کے جہنم میں، یہ ناکام ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں کس لیے آئے؟ اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا دنیا میں کس لیے؟ انبیاء کی بعثت کا مقصد کہ انسان جہنم سے بچ جائے۔ انبیاء کی بعثت کا مقصد سارے انسان جنت میں چلے جائیں۔ ہاں، جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق ہوتا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے۔ اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی تھا۔ او بھائی یہ موبائل بنو بھائی، سب سے گزارش ہے بھائی بات کو نا دھیان سے سنیں، یہ درمیان میں موبائل کی روشنی آتی ہے، تصویریں، یہ صحیح نہیں ہے بھائی۔ یہ تبلیغ میں دیکھو بات کو سننا، سمجھنا، عمل کرنا، آگے پہنچانا، موٹی موٹی باتیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی، بولو بھائی، قیامت تک کوئی نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبی نہ مانے کہ وہ تو کافر ہے، اور تو آپ کو نبی مانے اور آخری نبی نہ مانے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی کافر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب انبیاء والی جو محنت ہے، انبیاء والی جو فکر ہے، انبیاء والا جو کام ہے، وہ اللہ نے اس امت کو دیا ہمیں۔ ہمارا یہ اجتماع کس لیے؟ کہ مسلمان اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے کہ ہم ہیں کون، ہم مسلمان ہیں۔ ہاں، مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے بھائی، مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے۔ ہندوستان میں کوئی اللہ والے تھے تو دیکھا کہ ایک ہندو گائے کے پاس کھڑا ہے، گائے نے پیشاب شروع کیا تو یہ بھاگا بھاگا گیا، اس نے پیشاب ہاتھ میں لیا اور پینا شروع کر دیا۔ تو اللہ والے وہیں سجدے میں گر گئے، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے مسلمان گھرانے میں بنایا، اگر خدا نہ خواستہ میں بھی کسی ہندو گھر پیدا ہوتا تو میں بھی یہی کر رہا ہوتا۔ مسلمان ہونا بہت بڑی بات ہے بھائی، ہم مسلمان ہیں۔ ہاں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ پہلے جو نبی آتے تھے وہ کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک ملک یا زمانے کے لیے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے کس کے لیے بھائی؟ اس کے لیے پورے عالم کے لیے، اور قیامت تک کے زمانے کے لیے۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اب انبیاء والا کام اللہ نے ہمیں دیا، ہم سب کو اللہ نے انبیاء والا کام دیا۔ واہ واہ، کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ کہاں انبیاء والا کام؟ مسلمان بھول گیا ہے، اپنی حیثیت کو بھول گیا، اپنی ذمہ داری کو بھول گیا۔ یہ تبلیغ میں یہ اجتماع ہے، یہ سروزہ، یہ چلہ، یہ 3 دن، یہ اصل میں کیا ہے؟ ذمہ داری کا احساس پیدا کر، اپنی حیثیت کو سمجھانا کہ ہماری حیثیت ہے کیا بھائی۔ ڈاکٹر صاحب بھائی یہ بعد میں، ایم پی صاحب بعد میں، وزیر صاحب بعد میں، پہلے ہم مسلمان ہیں۔ پہلے ہم کیا ہیں بھائی؟ دکاندار بعد میں، پہلے ہم کیا ہیں؟ اچھا، دکان چمکے گی تو مسلمان چمکے گا، یا اسلام چمکے گا تو مسلمان چمکے گا؟ بولو بھائی، مسلمان کب چمکے گا؟ جب اسلام چمکے گا۔ اسلام کو عزت ملے گی تو مسلمان کو بھی عزت۔ اگر اسلام کو عزت نہیں ملتی تو کپڑوں سے، عہدوں سے، چیزوں سے، گاڑیوں سے مسلمان کو عزت
مسلمان کو عزت. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شام میں داخل ہوئے، شام فتح ہوا، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے عرض کیا حضرت یہ کپڑے بدل لیں، ذرا سواری بدل لیں. لوگ استقبال میں کھڑے تو ایک ہاتھ مارا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ یہ کیا بات کی ہے، اور ایسی بات کرتا تو میں سزا دیتا. اور ایک بہت خوبصورت پیغام دیا، بہت طاقتور جملہ. کیا فرمایا؟ اعزنا اللہ بالاسلام. اللہ نے ہمیں جو عزت دی کپڑوں سے نہیں، سواریوں سے نہیں، ہمیں عزت ملی کس سے؟ اسلام. اسلام. اگر ہم اسلام کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں ویسے ہی ذلیل کرے گا جیسے پہلے ہم ذلیل تھے. کتنے عہدے ہوں، کتنی چیزیں ہوں، کتنا پیسہ ہو، کتنی اچھی سواریاں ہوں، اگر اسلام کو چھوڑ دیا تو مسلمان اللہ کی نگاہ سے گر جائے گا. تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہو بھائی ہم مسلمان ہیں، اسلام کو دنیا میں پھیلانا یہ ہمارا کام ہے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. اب دین کو دنیا میں پھیلانا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو جتنا یہ مجمع ہے نا بھائی، پہلی بات سب نیت کریں ہمیں اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ. ہاں یہ جذبہ پیدا ہو، یہ عزم پیدا ہو، یہ شوق پیدا ہو. ہم مسلمان ہیں. بکریاں چرانے والا نا، ایک کہاوت ہے، کہاوت کی حقیقت نہیں ہوتی، سمجھانے کے لیے. بکریاں چرانے والا، اسے ایک مل گیا جنگل میں شیر کا بچہ، اور اس نے شیر کے بچے کو پکڑ لیا، بکریوں میں لا کے چھوڑ دیا. اب وہ شیر کا بچہ بکریوں میں رہا، پلا بڑا، سال 2 سال 3 سال، بھول گیا کہ میں کیا ہوں. بولو بھائی میں کیا ہوں. وہ بکریوں میں رہتا سمجھا میں بھی. آج مسلمان بھول گیا، اور کھا لو، کما لو، پیسہ، دکان، کاروبار، عہدہ، چیزیں، زمینیں، بلڈنگیں، اسی کی دوڑ لگی ہوئی ہے. وہ سمجھا میرا بھی یہی کام ہے، تو سب اسی میں لگ گئے. نہیں، ہم مسلمان ہیں. تبلیغ میں کیا کہہ رہے؟ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں جو چیز جہاں کے لیے بنائی گئی وہاں نہ لگانا، یہ ظلم ہے. آج مسلمان سے ظلم ہوا. اللہ نے جان دی، مال دیا، وقت دیا، زندگی دی، صلاحیت دی، کس لیے؟ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگاتے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے پر لگاتے، اسلام کے چمکانے پر لگاتے. وہ صلاحیت لگ گئی کس پر؟ دکان کے چمکانے پر، مال کمانے پر، ضرورتیں پوری کرنے پر، عہدے حاصل کرنے پر، حکومتیں حاصل کرنے پر. یہ ہوا ظلم. اور ظالم کی دعا قبول. جب امر بالمعروف چھوڑ دیں گے، نہیں منکر چھوڑ دیں گے، پھر دعائیں مانگیں گے اور دعائیں قبول، سوال کریں گے سوال پورا، مدد مانگیں گے ان کی مدد، اپنے کام سے ہٹ گئے. ہاں تبلیغ میں یہ سبق یاد کرانا ہے. ہم مسلمان ہیں، اسلام کو دنیا میں پھیلانا ہمارا کام ہے. ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا، سارے انسانوں کو جہنم سے بچانا، سارے انسانوں کو جنت کی طرف لے کے جانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب آج تک ہماری صلاحیت غلط جگہ لگی. 40 سال زندگی کے گزر گئے، 50 سال گزر گئے، صلاحیت لگی کہاں؟ مال کمانے پر، ضرورتوں کے پورا کرنے پر. یہ ہم سے ظلم ہوا. اس پر ہم اللہ سے کیا کریں؟ بولو بھائی. دیکھو ہمارے حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے، آج نماز نہ پڑھنے والا اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا، روزہ نہیں رکھا، حج نہیں کیا. لیکن ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اعتکاف، سارے اعمال کر رہا ہے. دین کی محنت چھوڑی ہوئی ہے اس نے. اللہ کا کلمہ دنیا میں بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جو ہے وہ اللہ کو پہچانے. اسی کوئی محنت نہیں، کوئی فکر نہیں، تو وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھ رہا.
جس سب سے بڑا کام چھوڑا ہوا ہے، سب سے بڑا کام چھوڑا ہوا ہے. کیوں؟ کہ اس کو لوگ اپنا کام ہی نہیں سمجھ رہے کہ یہ کام ہے. اس لیے بھائی جتنے ہم بیٹھے ہوئے نا، ہماری صلاحیتیں غلط جگہ لگی، 40 سال 50 سال گزر گئے، غلط جگہ قوت لگائی. اس پر اللہ سے کیا کریں بھائی؟ کیا کریں بھائی؟ اللہ سے کیا کریں؟ معافی مانگ. 5 چیزوں پر جان لگا دی مسلمان نے، 5 چیزوں پر. ساری دنیا زور لگا رہی، مسلمان بھی زور لگا رہا ہے. پہلی صلاحیت لگ گئی کس پر؟ کھانے پر. اتنا کھاتے ہیں لوگ، توبہ توبہ. یعنی بعض تو اتنا کھاتے ہیں کہ کھانے کو ہضم کرنے کے لیے بھی کچھ کھانا ہی پڑتا ہے. یہ زور غلط جگہ لگا. ہماری مستورات کا زیادہ وقت کہاں گزرتا ہے؟ بولو بھائی، کہاں گزرتا ہے؟ باورچی خانے میں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک چاند، دوسرا چاند، تیسرا چاند، یعنی 2 مہینے گزر جاتے تھے ہمارے گھروں میں آگ نہیں جلا کر. آج زور لگ گیا کھانوں پر. دوسرا زور لگ گیا کپڑوں پر. تو وہ الماریاں بھری ہوئی ہیں گھروں میں. کیا ہے؟ الماریاں بھری ہوئی ہیں کپڑوں سے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ امیر المومنین، اور خطبہ دے رہے ہیں اور صحابی سامنے بیٹھے ہیں. اور فرماتے ہیں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کپڑوں کے پیون گن رہا تھا تو 12 پیون لگے. اس کے امیر المومنین بعض پیون چمڑے کے. آج لوگ کہتے ہیں بڑے غریب آدمی ہیں، تو 16 پیون لگے ہوئے کیا؟ آج کی غربت پتہ کیا ہے؟ کہ ہم دوسروں سے پیچھے رہ گئے، بس یہ غربت ہے. تیسرا زور لگ گیا کس پر؟ مکان بنانے پر. جس کا زور پڑتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے ذرا اونچا مکان بنا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب نہیں دیا. تو انہوں نے ایک موقع پر جب آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا تو پوچھا صحابہ سے بھی کیا بات ہے، میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے؟ کہ تمہارے گھر کے پاس سے گزرے تھے، پوچھ رہے تھے کس کا ہے. سمجھ گئے، واپس گئے. ہدمہا حتی سواہا بالارض، گرا دیا، زمین کے برابر کر دیا. دوبارہ اللہ کے نبی کا کبھی گزر ہوا، فرمایا ما فعلت القبہ، وہ قبہ نما مکان تھا وہ کدھر گیا؟ صحابہ نے سارا قصہ سنایا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کل بناء وبال علی صاحبہ الا مالا، ہر تعمیر کرنے والے پر وبال کا باعث بنے گی سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو، سوائے اس تعمیر کے جو ضرورت کی ہو. ایک روایت میں آتا ہے اذا لم یبارک فی مال العبد یجعلہ فی الماء والطین، جب آدمی کے مال میں برکت نہیں رہا کرتی تو مٹی اور گارے پر یعنی تعمیرات پر لگا کرتا. تو زور لگ گیا مکانوں پر، غلط جگہ. چوتھا زور لگ گیا کس پر؟ شادیوں پر. 1 سال تیاری، 2 سال تیاری، 3 سال تیاری. حالانکہ شریعت کا مزاج شادی کیا ہو؟ سادی ہو، سستی ہو، آسان ہو، جلدی ہو. یہ شیطانی مزاج ہے. شادی مہنگی ہو، مشکل ہو، رواج کے ساتھ، تاخیر کے ساتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو. پانچواں زور لگ گیا کس پر؟ سواریوں پر. صحابہ کا ایک سفر ایسا تھا پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا، ننگے پاؤں، کپڑے پھاڑ کے نا. اچھا کون سا کوئی راستے بنے ہوئے تھے، ایسی پتھریلی زمین پر چل رہے ہیں، پاؤں زخمی ہو رہے ہیں تو کپڑے پھاڑ کے پھر وہ پاؤں پہ لپیٹے. اس کا نام بنا غزوہ ذات الرقاع. تو آج زور جو لگ گیا نا امت کا کھانوں پر، کپڑوں پر، مکان پر، شادیوں پر، سواریوں پر. صحابہ نے ان 5 کو سادہ کیا. کھانے سادہ، کپڑے سادہ، مکان سادہ، شادی سادی، سواری سادی. اور زور لگ گیا کس پر؟ زور لگ گیا کس پر؟ اصل کام پر. اصل کام پر. تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں
تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 5 ضرورتیں ہیں، ان کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے۔ اصل کام ہمارا کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو، پورا عالم ہماری محنت کا میدان ہے۔ تو سب نیت کریں بھائی، اپنی صلاحیت دین کے پھیلانے پر لگائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا اب کرنا کیا ہے؟ بہت آسان۔ تبلیغ کا کام جو ہے نا ہر مسلمان کر سکتا ہے، غریب سے غریب، امیر سے امیر، ان پڑھ سے ان پڑھ، نئے سے نیا، پرانے سے پرانا، بیمار سے بیمار، سب کر سکتے ہیں۔ پہلا کام ہم نیت کریں، سارے انسانوں کی ہدایت کی نیت کریں۔ کیوں جی نیت کر سکتے نہیں کر سکتے بھائی؟ نیت کرنا مشکل ہے کہ آسان ہے؟ نیت تو کریں، سارے انسانوں کی ہدایت کی نیت، سارے انسانوں کی شفقت ہو دل میں، ہمدردی، شفقت، خیر خواہی۔ ہر نبی اپنی امت کی ہدایت کے لیے کیا تھے؟ حریص تھے، بے چین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غم اور فکر وہ امت کی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہے، عرض کی اللہ کے رسول میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے دعا کی کہ اللہ عائشہ کے گناہوں کو معاف فرما، اگلے پچھلے ظاہری پوشیدہ، اللہ عائشہ کی مغفرت فرما۔ حضرت عائشہ بہت خوش ہوئی۔ آپ نے کہ عائشہ ایسر کی دعائی، میری دعا بہت پسند آئی؟ عرض کیا جی ہاں، آپ نے میرے لیے مغفرت کی دعا مانگی، میں اس لیے خوش ہو رہی۔ آپ نے کہ عائشہ اللہ کی قسم میں یہ دعا اپنی امت کے لیے ہر نماز میں مانگتا ہوں۔ یہ نبی کا غم۔ تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں ہمارے دل میں سارے انسانوں کی شفقت ہو۔ کتنی آبادی ہے؟ 7 ارب کے قریب دنیا میں ہے، اور مسلمان ہیں 1.5 ارب، 2 ارب، 5 ارب، 5.5 ارب کفر پہ۔ ہمارے دل میں شفقت ہو، جو کفر پہ مرا گیا جہنم میں، توبہ 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 ہمیشہ کے لیے۔ اب یہ سارے انسان جہنم سے بچیں، سارے انسان جنت میں جائیں، ہم اس کی نیت کر سکتے نہیں کر سکتے بھائی؟ بولو بھائی، نیت کر سکتے نا؟ ہم نیت کریں، ہمارے دل میں شفقت ہو، ہمدردی ہو، خیر خواہی ہو۔ ہر نبی نے اپنی قوم سے کہا انی لکم ناصح امین، میں تمہارا کیا ہوں؟ خیر خواہ ہوں۔ میں تمہارا کیا ہوں؟ خیر خواہ ہوں۔ تبلیغ کی بنیاد ہمدردی ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ جگہ لکھا ہے، فرمایا کہ تبلیغ کی جو بنیاد ایک حدیث، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تمہارے پہ رحم کرے گا۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں آج ہمیں بھوکے کو دیکھ کے تو ترس آتا ہے، پیاسے کو دیکھ کے تو ترس آتا ہے، اور سردی میں ٹھٹر رہا ہے اس پہ ترس آتا ہے۔ آج بے دین کو دیکھ کے ترس نہیں آتا، جس کی دنیا کا نقصان ہے اس پہ ترس آتا ہے، اور جس کی آخرت کا نقصان ہے۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں جب ہم دوسروں پہ ترس نہیں کھاتے، دوسروں پہ رحم نہیں کرتے، تو اللہ ہمارے پہ کیسے رحم کرے؟ ہم دنیا کے نقصان کو نقصان سمجھ رہے، آخرت کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھ رہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم کی بھی مظلوم کی بھی۔ صحابہ نے عرض کیا حضور مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آئی، ظالم کی مدد کیا کریں؟ فرمایا اس کو ظلم سے روک دو، اس کو ظلم سے کیا کرو؟ دیکھو چور نے چوری کی، چور نے کیا کی؟ کسی کی چوری کی، سارا گھر کا سامان چوری کر کے لے گیا۔ چور کا بھی نقصان ہوا، جس کی چوری اس کا بھی نقصان ہوا۔ اب ذرا سوچ کے بتائیں بڑا نقصان کس کا ہوا؟ بولو بھائی، بولو بھائی، چور کا کہ جس کی چوری؟ چور کا ہوا نا۔ اچھا ترس کس پہ آتا ہے؟ ترس کس پہ آتا ہے؟ جس کی چوری ہوئی، یعنی جس کی دنیا کا نقصان ہوا اس پہ ترس آ رہا ہے، اور جس کی آخرت کا نقصان ہوا اس پہ ترس۔ تو تبلیغ کی بنیاد ہمدردی ہے، شفقت ہے، خیر خواہی ہے۔ سارے انسانوں کی ہمدردی ہو، شفقت ہو، خیر خواہی ہو، اور کیا کرنا ہے؟ جہاں تک ہم جا سکتے ہیں، جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہاں تک پہنچنا ہے۔ محلہ ہے، خاندان ہے، روزانہ اپنی مسجد کو وقت دینا ہے، تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں، جماعتوں میں پھر رہے ہیں، گھر گھر جانا ہے، گلی گلی جانا ہے، دکان
دکانوں پہ جانا ہے، دفتروں میں جانا ہے، کھیتوں میں جانا ہے، مزدوروں کے پاس جانا ہے، ریڑھی والے کے پاس جانا ہے، چھابڑی والے کے پاس جانا ہے، جہاں تک ہم پہنچ سکتے ہیں ہمیں پہنچنا ہے، اور جا کر یہ بات دل میں اتارنا، یہ بات ہمیں بھی سمجھنا، یہ بات ہر مسلمان کو سمجھانا کہ دنیا کے انسانوں، کامیابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں بھائی؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ خوشیاں دینے والا کون ہے؟ کام بنانے والا کون ہے؟ مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ اللہ کے محتاج ہیں ہم۔ اللہ ہمارے ساتھ ہوگا تو ہماری دنیا آخرت بنے گی۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے، پیسہ ہوگا تو کام بنیں گے۔ توبہ توبہ توبہ، کیا کہتے ہیں لوگ؟ پیسہ ہوگا تو؟ یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ اللہ ساتھ ہوگا تو کام بنیں گے، اللہ راضی ہوگا تو کام بنیں گے۔ کام بنانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ کام بنائے کوئی بگاڑ؟ کوئی بگاڑ؟ اور اللہ بگاڑے کوئی بنا؟ کوئی بنا؟ عزت دینے والا کون ہے؟ اور حفاظت کرنے والا کون ہے؟ صحت دینے والا کون ہے؟ جب بیماری آئے تو رجوع کس کی طرف ہو؟ کیوں بھائی؟ زمیندار ہے، کھیتی کو اگانے والا کون ہے بھائی؟ کھیتی کو پکانے والا، کھیتی کی حفاظت کرنے والا۔ اب ساری رات کھیت میں پانی لگاتا ہے وہ، اور فجر کی اذان ہو تو کدھر جا رہا ہے؟ گھر جا رہا ہے۔ ارے بھائی نماز تو پڑھ لو، کہتا میں تھکا ہوا ہوں۔ ارے پانی لگانے کے لیے تو تم تھکے ہوئے نہیں تھے؟ وہ سمجھتے ہیں کھیتی اگتی ہے پانی سے، یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ کھیتی اگانے والا کون ہے؟ اللہ۔ کھیتی کو پکانے والا اللہ، کھیتی کی حفاظت کرنے والا اللہ۔ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ دیکھو دکان ہے تو دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ چاہے تو نفع ہوگا، اللہ چاہے تو نقصان ہو جائے گا۔ جب اذان ہو گئی تو دکاندار کو کدھر جانا چاہیے؟ کدھر جانا چاہیے بھائی؟ مسجد۔ آج دکاندار دکان کا پابند ہے کہ اللہ کے حکم کا پابند ہے؟ کیوں بھائی؟ مارکیٹ میں 100 دکانیں ہیں، سارے مسلمان، اور اذان پہ ایک دکان بھی بند نہیں ہو رہی۔ صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جب اذان، او بھائی موبائل بند کرو بھائی ہم۔ صحابہ کے بارے میں کیا آتا ہے؟ جب اذان سنتے تھے تو بازار، بولو تو صحیح بھائی، صحابہ اذان سنتے تھے تو بازار کیوں؟ کہ نفع کس کے ہاتھ میں؟ نقصان سے بچانے والا کون ہے؟ ہم دکاندار پہلے ہیں کہ مسلمان پہلے ہیں؟ اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز نماز۔ تو بھائی یہ یقین بنانا کہ نفع اللہ کے ہاتھ میں، عزت دینے والا اللہ، خوشیاں دینے والا اللہ، مسئلے حل کرنے والا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کا کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ۔ ہمارا مطلوب بھی کون؟ اللہ۔ ہمارا مقصود بھی کون؟ اللہ۔ ہمارا معبود بھی کون؟ اللہ۔ ہمارا محبوب بھی کون؟ اللہ۔ جسے اللہ ملا، جسے اللہ ملا اسے، اور جسے اللہ نہ ملا تو دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اے دنیا کے انسانوں دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ۔ ہمارا مطلوب اللہ ہے۔ اب فجر میں مسجد میں نہیں گئے اور دکان پہ پہنچ گئے، اس کی دوڑ اللہ کی طرف کہ دکان کی طرف؟ بولو بھائی۔ چاندنی رات، بات کو سمجھنا چاہیے، چاندنی رات، تالاب میں کیا نظر آئے گا؟ چاندنی رات ہو، تالاب میں کیا نظر آئے گا؟ چاند۔ حالانکہ چاند ہے کہاں؟ اوپر آسمان میں۔ یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس، صورت، حقیقت نہیں ہے۔ آج رزق نظر آ رہا ہے دکان میں، رزق نظر آ رہا ہے دفتر میں، رزق نظر آ رہا ہے کاروبار میں، اور اللہ قرآن میں فرماتے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے رزق کہاں ہے؟ تمہارے رزق کہاں ہے؟ آسمانوں میں۔ آسمانوں میں
اگر کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند کو پکڑنے کے لیے، لوگ کہیں گے پاگل ہے، بے وقوف، فجر پڑی نہیں دکان پہ جا رہا ہے، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ کیوں بھائی، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ یار اس کو جو ہے نا ہوا بند ادھر کرو، اس کو، یہ چاند کہاں دیکھ رہا ہے؟ یہ تالاب۔ تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہو بھائی رزق اللہ کے ہاتھ، ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ ہر آن ہر گھڑی کس کے محتاج ہیں؟ پیدا کرنے والا کون ہے؟ ہمیں جانا کس کے پاس ہے؟ جو کچھ ہمارے پاس ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ تو کس کو راضی کرنا ہے؟ اچھا دیکھو عجیب بات، دو باتیں سب مانتے ہیں، دو باتیں سب مانتے ہیں، کیا؟ یہ باہر کا نظام، ہواؤں کا نظام کون چلا رہا ہے؟ گرمی کا نظام کون چلا رہا ہے؟ سردی کا نظام کون چلا رہا ہے؟ بارشوں کا نظام کون چلا رہا ہے؟ دن رات کا نظام کون چلا رہا ہے؟ سب مانتے اللہ چلا رہا ہے۔ پھر اندر کا نظام، جگر کا، گرمی، رگوں کا، ہڈیوں کا، جوڑوں کا، پٹھوں کا، پتے کا، پھیپھڑے کا، یہ سارے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ کائنات کے نظام کو کون چلا رہا ہے؟ اور دکان کو کون چلا رہا ہے؟ تو یہ گڑبڑ ہو رہی ہے کہ باہر کے نظام کو بھی اللہ چلا رہا ہے، اندر کے نظام کو بھی اللہ چلا رہا ہے۔ کہتا کاروبار کو میں چلا رہا ہوں، اور تجھے کون چلا رہا ہے بھائی؟ کہتا کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، میرے اندر کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، حکومت کو میں چلا رہا ہوں، اور تجھے کون چلا رہا ہے؟ نہیں، ہم تو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، سانس بھی نہیں لے سکتے اپنے اختیار سے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب فقیر و فقیر، محتاج، غنی کون ہے؟ اللہ۔ کلکم جائع الا من اطعمته فاستطعمونی اطعمکم، اللہ فرماتے ہیں تم سب کے سب بھوکے ہو، صرف غریب نہیں، سارے مالدار، سارے وزیر، سارے بادشاہ سب بھوکے ہیں، اور کھلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ فرماتے میرے سے مانگو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ کلکم عار الا من کسوتہ فاستکسونی اکسکم، تم سب کے سب ننگے ہو، میں پہنانے والا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں پہنانے والا ہوں، میرے سے مانگو میں تمہیں پہناؤں گا۔ ہر آن ہر گھڑی ہر حال ہر وقت ہر شخص کس کا محتاج ہے؟ اللہ کا۔ نظام کائنات میں کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کے ساتھ ہونے سے مسئلے حل ہوں گے، اللہ ساتھ ہوگا تو کام بنیں گے، اللہ راضی ہوگا تو ہماری دنیا آخرت بنے گی۔ یہ بات سمجھنا، یہ بات سب کو سمجھانا کہ دنیا کے انسانوں کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ اور اللہ کو راضی کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کو ساتھ لیے بغیر مسئلے حل نہیں ہونے، یہ تو پکی بات ہے، کوئی شک نہیں، اللہ کو ساتھ لیے بغیر مسئلے حل۔ اب اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اللہ کے اور بندوں کے درمیان واسطہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، ساری برکتیں، ساری خیریں، ساری بھلائیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں۔ سب سے اونچی شان والے اللہ نے ہمیں نبی دیے، ایسی شان والے نبی جن کی شان کو درخت بھی پہچانتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں میں مکہ مکرمہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا، آپ درخت کے پاس سے گزرے تو درخت سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ درخت پہچانتے ہیں اللہ کے رسول۔ آپ پہاڑ کے پاس سے گزرے، پہاڑ سے آواز آئی السلام علیکہ یا رسول اللہ، پہاڑ بھی پہچانے یہ اللہ کے رسول ہے۔ آپ ایک سفر میں تھے، کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا کڑوا، نمکین اور کھارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں کے آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔
ایسی شان والے نبی. آپ ایک سفر میں تھے, کنویں کے پاس سے گزر ہوا, کنویں میں قطرہ نہیں ہے پانی کا, خشک ہے. آپ نے اپنے منہ میں پانی لیا, اس میں کلی کر دی, آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا. یہ کہہ رہے تبلیغ میں کہ ان نبی کی اتباع کرو جو ایسی شان والے نبی تھے. ہاں, ایسی شان والے. آپ ایک سفر میں تھے, پانی ختم ہو گیا, لشکر پیاسا, جانور پیاسے, اور ایک پیالہ پانی رہ گیا. صحابی فرماتے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے. سارا لشکر سیراب ہو گیا اور پانی ختم نہ ہوا. اور کتابوں میں لکھا ہے آب زمزم سے بھی زیادہ برکت والا پانی وہ تھا جو آپ کی انگلیوں میں سے نکلا. ہاں, ان نبی کی اتباع کرنے, نبی کے طریقوں میں برکتیں, رحمتیں, خیریں, اللہ تک پہنچنے کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. دین کی بنیاد دو چیزیں, اللہ سے محبت, اللہ کے نبی سے محبت. اللہ سے محبت, اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, اور محبت کا تقاضا اطاعت. محبت کا تقاضا کیا ہے بھائی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے, اللہ کے نبی وضو فرما رہے, چند صحابہ بھاگ کر, لپٹ کر, جھپٹ کر پانی ہاتھ میں لیتے, آپ کے وضو کا پانی جو گر رہا ہے, اور اس کو اپنے چہرے پر, جسم پر مل لیتے. آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم ایسا؟ ان کا جواب, ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے, ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے, ہم محبت میں ایسا کر رہے ہیں. بات میں آئی؟ آپ وضو فرما رہے ہیں, صحابہ چند لپٹ کر اس وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے, ہاتھ میں لیتے, اپنے جسم پر مل لیتے. آپ نے فرمایا تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ ان کا جواب, ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے. آپ نے فرمایا اگر واقعی تمہیں اللہ رسول سے محبت ہے نا تو پھر کرنا کیا ہے؟ بات کرو تو سچ بولو, وعدہ کرو تو پورا کرو, اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو, یعنی عمل کی طرف متوجہ کیا ہے. محبت کا تقاضا اتباع ہے, محبت کا تقاضا اطاعت ہے. تبلیغ میں یہ محنت ہو رہی کہ کیسے سب کے دل میں اللہ کی ذات پر یقین آ جائے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دنیا آخرت کامیابی کا یقین آ جائے. یہ بات تبلیغ میں لے کے پھرنا ہے, گھر گھر جانا, گلی گلی جانا, دکانوں پہ جانا, دفتروں میں جانا, کھیتوں میں جانا, مزدوروں کے پاس جانا, جہاں تک پہنچ سکتے ہیں پہنچ کر یہ بات ہمیں بھی سمجھنا, ہر مسلمان کو سمجھانا ہے. تو سب نیت کرو بھائی, اس بات کی ہمیں دعوت دینی ہے انشاءاللہ. بھائی اس بات کی کیا کرنی بھائی؟ اس بات کو دلوں میں اتارنا ہے کہ دنیا کے انسانوں کس کو ساتھ لے لو, کس کو راضی کر لو. حالات بنانے والا کون ہے؟ حالات بنانے والا کون ہے؟ اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ, اللہ بگاڑے کوئی بنا. خوشیاں دینے والا کون ہے؟ اللہ خوشیاں دے کوئی چھین, اور اللہ چھین لے کوئی دے. تو ہمیں کس کو راضی کرنا ہے؟ ہم کس کے محتاج ہیں؟ اس کائنات میں نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کو ساتھ لینا ہے. مال سے مسئلے حل نہیں ہوں گے, چیزوں سے مسئلے حل, حکومتوں سے مسئلے حل. مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اعمال ہیں, اس میں سب سے پہلی چیز نماز ہے. نماز ہے. ہمیں اس بات کی محنت کرنی ہے کوئی مسلمان بے نمازی نہ رہے. صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے جسم میں سر ہے اس طرح اسلام میں کیا ہے؟ نماز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سراسر ظلم ہے, سراسر کفر ہے, سراسر نفاق ہے اس شخص کا فعل جو مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے. ظلم ہے, کفر ہے, نفاق ہے. تو کتنی سخت بات ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز پڑھے گا پھر ظہر کی نماز پڑھے گا اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف کر دیں گے. عصر پڑھے گا عصر تک کے معاف، مغرب پڑھے گا مغرب تک کے معاف، عشاء کی نماز پڑھے گا عشاء تک کے معاف. اور حدیث میں آتا ہے جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا. تو سب نیت کرو بھئی ہر مسلمان کو نمازی بنانا ہے انشاءاللہ، زور سے انشاءاللہ. ہر مسلمان کو کیا بنانا ہے؟ اذان پہ سارا بازار کیا ہو، سارا دفتر، ساری مارکیٹ سب کدھر جا رہے ہوں؟ واہ واہ، اس میں مسئلوں کا حل ہے. یہ ہے کامیابی، اس سے دنیا بنے گی آخرت بنے گی. محسن کیا کہتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف. اور آگے کیا کہتا ہے؟ حی علی الفلاح، آ جاؤ کس کی طرف؟ کامیابی. کامیابی کس میں ہے؟ دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، اب اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، سر جھکاؤ، ماتھا ٹکاؤ، ہاتھ پھیلاؤ اللہ کے سامنے. جو کام پیسوں سے نہیں ہوتا، حکومتوں سے نہیں ہوتا، وہ اللہ کام تمہاری دعاؤں سے کر دے گا. یہ تبلیغ محنت ہے. ہر مسلمان نماز پر آ جائے، اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ دینے والا بن جائے. حدیث میں آتا ہے جس مال کی زکوٰۃ نہیں دے گا نا یہ مال گنجا صاحب بنا کے قیامت کے دن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا اور اس کو ڈسے گا کہ میں ہی تیرا مال ہوں. توبہ توبہ توبہ، اللہ نے مال دیا زکوٰۃ دے. زمیندار ہے عشر دے. یہ رحیم یار خان کا علاقہ جماعت گئی، انہوں نے کہا جی ایسی سونڈی آئی ہے کہ سپرے اثر نہیں کرتی، کپاس پہ ایسی سونڈی آ گئی سپرے اثر نہیں کر رہی. ان سے پوچھا چوہدری صاحب آپ عشر ادا کرتے ہو؟ عشر. وہ چوہدری صاحب کہنے لگے یہ عشر کیا ہوتا ہے بھائی جب عشر نہیں دو گے تو سونڈی آئے گی اور کیا ہوگا. جب مال کی زکوٰۃ نہیں دیں گے تو مال کیا ہوگا بھائی؟ یہ خطرے میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مال کی حفاظت کرو، کس کے ذریعے؟ زکوٰۃ ادا کر کے. مال کی حفاظت کرو کس کے ذریعے؟ زکوٰۃ ادا کر کے. اللہ نے مال دیا ہے حج پہ جائے. حدیث میں آتا ہے جس پر حج فرض ہے اور اس نے نہیں کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے. توبہ 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 توبہ. رمضان آیا، روزے رکھے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں. گرمی ہے کوئی نہیں، ہم اللہ دن اللہ نے بنایا، دن کو لمبا اللہ نے کیا، گرمی اللہ کی طرف سے ہے اور روزے کا حکم کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. ہم اللہ کے بندے ہیں. عقل کا تقاضا پتہ کیا؟ عقل کا تقاضا گرمی میں رمضان آئے تو دن چھوٹے ہونے چاہیے اور سردی میں رمضان آئے تو دن لمبے ہونے چاہیے. عقل تو یہ کہتی ہے. اللہ نے کیا؟ سخت گرمی میں رمضان آتا ہے تو دن بھی کیا ہو گئے؟ لمبے. سخت سردی میں رمضان آتا ہے تو دن بھی چھوٹے سے. اللہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ گرمی سردی کے چکر میں کہ میرا حکم پورا کرتے ہیں. اچھا آپ سفر پہ جاتے ہو نا تو 4 فرض کے بجائے کتنے پڑھ لیں؟ 2. سنت نوافل معاف ہو گئے. کیوں؟ سفر ہے، مشقت ہے. سارا دن روزہ رکھا ہے تو مشقت ہوئی ہے تو عقل کا تقاضا ہے کہ عشاء کی نماز کیا ہو جائے؟ مختصر. اللہ نے کیا کیا؟ سارا دن روزہ اور عشاء میں کیا کرو؟ تراویح پڑھو. ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں. حدیث میں 2 چیزیں آتی ہیں رمضان کے بارے میں. جو رمضان میں روزہ رکھے پھر رات کو قیام کرے اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت فرما دے. ہم اللہ کے بندے، ہمیں تو حکم دیکھنا ہے. ہمیں کیا دیکھنا ہے؟ نوکر سے کہا اسٹیشن جاؤ ٹکٹ خرید کے لاؤ ٹرین کی. وہ گیا بھاگا 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 ٹکٹ خرید کے لے کے آ گیا. تھکا ہوا برا حال، پسینے. لے آیا ٹکٹ؟ لے آیا. جاؤ واپس جاؤ ٹکٹ واپس کر کے آؤ. وہ بھاگا بھاگا گیا ٹکٹ واپس کر کے آ گیا. نہ اسے ٹکٹ خریدنے سے غرض نہ اسے ٹکٹ واپس کرنے سے غرض. اسے کیا غرض بھائی؟ بولو. حکم پورا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں تو اللہ کا حکم دیکھنا ہے. ہمیں کیا دیکھنا ہے بھائی؟ اللہ کا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا دیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا دیا؟ بیٹا. اور پھر حکم دیا کہ بیٹے کو کیا کرو؟ ذبح کرو. بیٹے کو ذبح کرو. اب حکم پورا کریں تو بیٹے کی جان جائے، بیٹے کو بچائیں تو اللہ کا حکم ٹوٹے. تو قیامت تک کے انسانوں کو سبق دے دیا. ہم کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ حکم پورا کریں گے. ہم اللہ کے بندے ہیں.
اب بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ حکم ملا ہے تیری کیا رائے ہے کہ تجھے ذبح کروں؟ بیٹا بھی کس کا ہے پھر؟ بیٹا بھی کس کا ہے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب بیٹے کا جواب سنو، یہ ہے ایمان والے کا جواب۔ ایمان والے بچے جو ہوں گے نا ان کا یہ جواب کیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے والد آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزرے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے۔ ہاں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کا حکم پورا کرنا ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، مال ہے تو زکوٰۃ اور حج ہے، اس پر آنا ہے، اس پر سب کو لانا ہے۔ یہ محنت ہے تبلیغ میں۔ ہر مسلمان دین سیکھنے والا بنے۔ ہر مسلمان کیا بنے بھائی؟ دین کو کیا کرنا ہے؟ ہم دیکھو ایک آدمی کہے جی میں ڈرائیور ہوں، میں کیا ہوں؟ اس سے کو بھائی گاڑی چلاؤ، کہتا گاڑی چلانی مجھے نہیں آتی، ہوں میں ڈرائیور۔ ارے یہ کیسا ڈرائیور ہے بھائی؟ ایک آدمی کہتا ہے میں درزی ہوں، بھائی یہ کپڑے سی دو میرے، کہتا مجھے کپڑے سینے نہیں آتے، ہوں میں ویسے درزی آج کل۔ ارے یہ کیسے درزی ہے؟ تو آج مسلمان کیا ہے؟ مسلمان کیا ہے؟ کہتا میں مسلمان ہوں اور اسلام کی بنیادی چیزیں نہیں آ رہی۔ اسلام کی بنیادی چیزیں، جنازہ پڑھنے کے لیے 1000 آدمی آتے، 2000 آدمی آتے، اور جنازے کی دعا کتنوں کو آتی؟ جنازے کی دعا کتنوں کو آتی بھائی؟ توبہ توبہ، سگی ماں کا جنازہ پڑھ رہا ہے اور جنازے کی دعا نہیں آتی، سگے باپ کا جنازہ پڑھ رہا ہے اور باپ کو دعا بھی نہ دے سکا، توبہ توبہ توبہ۔ تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، وزیر صاحب، ایم پی اے صاحب، مالدار، سب کو ہم منع نہیں، بھائی دین تو سیکھو بھائی، ہم مسلمان ہیں، ہم دین کو سیکھیں گے۔ ہم کون ہیں بھائی؟ دین کو سیکھنا ہے، دین سیکھنے سے آتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے گھر بچہ پیدا ہوا تو ڈاکٹر بن جائے گا؟ محنت کرے گا تو ڈاکٹر بنے گا۔ مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوا، مسلمان تو ہو گیا، لیکن اب سیکھے گا تو اسلام تو سیکھنے سے آئے گا۔ اسلام کس سے آئے گا بھائی؟ بغیر سیکھے۔ ہمارے ہاں نا ایک رواج چلتا ہے کہ شادی کے موقع پہ نا بارات جا رہی ہے مسجد کی طرف، بارات جا رہی ڈھول ڈھمکے کے ساتھ، کیوں کہ دولہا نے شادی کے نفل پڑھنے۔ کیا کرنے دولہا نے؟ ویسے نماز پڑھے نہ پڑھے، شادی کے نفل پڑھنے جا رہا۔ تو ہمارا ایک دوست تھا، تو وہ اس کا دولہا اس کا دوست تھا، تو یہ بھی بارات میں ساتھ تھا۔ کہتا بارات باہر کھڑی ہو گئی اور مجھے جو ہے انہوں نے اس کے ساتھ دولہا کے ساتھ اندر بھیج دیا کہ جاؤ نفل پڑھو۔ کہتا میں اس کو لے کے مسجد گیا، میں کہا بھائی پڑھ لے نفل۔ میں بیٹھ گیا، کہتا پہلے تو ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر اس نے نیت باندھ دی شادی کے نفل۔ کہتا میں بیٹھا رہا، وہ کھڑا بڑی دیر کھڑا ہوا ہے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ واہ بھی واہ، شادی کے نفل ہے، بڑے خوشو خضو سے پڑھ جائے۔ پھر بہت دیر کھڑے ہی اس نے سلام پھیر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھائی کہ تو نے شادی کے نفل پڑھے کہ نماز جنازہ پڑھی؟ نہ رکوع نہ سجدہ، یہ تو کس میں ہوتا ہے؟ جنازے میں ہوتا ہے۔ اب یہ جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا نا، ہے افسوس، بات تو ہنسی آ جاتی لیکن ہے افسوس کی بات۔ اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا سچی بات ہے، مجھے نماز آتی کوئی، مجھے نماز۔ تو تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں بھائی دین سیکھ لو بھائی، ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں بھائی؟ ہاں، زندگی کیسے گزارنی ہے دین سیکھنا پڑتا ہے۔ نماز کو سیکھے، وضو کو سیکھے، غسل کو سیکھے، پاکی ناپاکی کو سیکھے، جائز ناجائز کو سیکھے، حلال حرام کو سیکھے۔ کتا حرام اور بکرا حلال، تو یہ صرف کتے بکرے میں نہیں ہے، ہر چیز میں حلال حرام، کچھ صحیح کوئی غلط، کوئی جائز کوئی ناجائز، کوئی اچھی کوئی بری، کچھ چیزیں اللہ کو راضی کرنے والی، کچھ چیزیں اللہ کو ناراض کرنے والی۔ یہ کیا ہے؟ ہمیں دین سیکھنا ہے بھائی۔ اس لیے کہتے ہیں تبلیغ میں گھروں میں تعلیم ہو، مسجدوں میں تعلیم ہو، ہر مسلمان تعلیم میں بیٹھے، اعمال کے فضائل کو سنے، تاکہ اعمال کا کیا پیدا ہو؟ کیا پیدا ہو بھائی؟ شوق دے دو، شوق دے دو۔ ہاں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد کیا آیت الکرسی پڑھے گا، فرض نماز کے بعد کیا پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان اس کی موت کا فاصلہ ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ واہ واہ، اب کیا ہو، ہر مسلمان میں شوق پیدا ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس سے چاہے داخل ہو جائے۔ واہ واہ، اب یہ شوق پیدا ہو ہر مسلمان میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو فجر کی نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھے اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ، اگر مغرب تک اسے موت آ گئی تو اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ مغرب میں پڑھ لیا اور فجر تک موت آ گئی، اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے گا۔ یہ محنت ہے، اعمال کا شوق پیدا ہو، قرآن کی تلاوت کی فضا بنے، گھر گھر قرآن کی تلاوت ہو، ہر بچہ بوڑھا جوان غریب امیر سب قرآن پڑھے، گھروں میں فضا بنے، قرآن کی فضا بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہارے لیے سفارش کرے گا، قرآن پڑھا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل کیا ہے، سورہ یاسین ہے، اور جو صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے گا شام تک کے کاموں میں اللہ اس کی مدد فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا جو رات کو سورہ ملک پڑھ لے گا اللہ اسے قبر کے عذاب سے بچا لے گا، جو رات کو سورہ واقعہ پڑھ لے گا اس پر کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، ہمارے مسئلوں کا حل اعمال ہیں، ہمارے مسئلوں کا حل قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات سے عاجز ہو کہ 1000 آیات پڑھ لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا حضور 1000 آیات روزانہ پڑھنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا جو سورہ الہاکم التکاثر پڑھے گا اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ الہاکم التکاثر 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، 1000 آیات پڑھنے کا ثواب۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو 100 مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو 100 مرتبہ روزانہ پڑھے گا جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہا ہو۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کی چابی لا الہ الا اللہ، ایک حدیث میں آتا ہے جنت کی قیمت لا الہ الا اللہ، ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی گناہ ہو جائے نا فوراً کوئی نیکی کا کام کر لیا کرو تاکہ گناہ کی نوست دھل جائے۔ صحابہ نے عرض کیا حضور لا الہ الا اللہ اس کا پڑھنا بھی نیکیوں میں شامل ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تو سب سے افضل نیکی ہے۔ ہمارا مزدور مزدوری کرتے ہوئے پڑھ سکتا ہے، زمیندار ہل چلاتے ہوئے پانی لگاتے ہوئے پڑھ سکتا ہے، چوکیدار ڈیوٹی پہ کھڑے کھڑے پڑھ سکتا ہے، ہاں سائیکل پہ جہاز پہ جا رہا ہے پڑھ سکتا ہے۔ کیا لا الہ الا اللہ۔ اور ایک عجیب حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ اس کا اقرار کثرت سے کرتے رہا کرو پہلے اس سے کہ وہ وقت آ جائے کہ تم یہ کلمہ کہہ نہ سکو۔ یا اللہ، اب جو مر گیا نا، ابھی 1 منٹ پہلے بھی کوئی نہ کوئی مرا ہے، 2 منٹ پہلے، 10 منٹ پہلے، آج صبح سے کئی لوگ مر گئے۔ اب جو مر گیا اس کے پاس کلمہ پڑھنے کا وقت ختم۔ ہم ابھی زندہ ہیں، ہم نے بھی مر جانا ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم کیا پڑھیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی حدیث کے الفاظ بڑے کمال کے ہیں،
कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसानी थकीलतानी फिल मीज़ानी हबीबतानी इलर रहमानी सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। दो कलमे हैं जो जुबान पर बहुत हल्के हैं, क़यामत के दिन तराजू में बहुत वज़नी होंगे और अल्लाह को बड़े महबूब हैं। वो क्या है? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। जिक्र की फिजा बने, हर मुसलमान की जुबान पे किसका नाम आ जाए? अल्लाह का नाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ेगा जन्नत में उसे मेरा पड़ोस मिलेगा। वाह वाह। और एक अजीब हदीस है, अजीब बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी ने अर्ज किया, हुजूर मैंने जिक्र का वक्त तय किया है, दुआ का वक्त तय किया, इतना वक्त मैंने बैठ के जिक्र करना है, दुआ करना, उसमें से कितना वक्त दुरूद शरीफ को दे दूं? फिर खुद ही कहा, हुजूर चौथाई वक्त दे दूं? और मैं ठीक है, लेकिन दुरूद शरीफ और ज्यादा कर लो तो बेहतर है। उन्होंने कहा अच्छा मैं तिहाई वक्त दुरूद शरीफ को दे दूं? फरमाया ठीक है, लेकिन दुरूद शरीफ ज्यादा कर लो तो बेहतर है। उन्होंने कहा हुजूर आधा वक्त दुरूद शरीफ को दे दूं? फरमाया ठीक है, लेकिन दुरूद शरीफ ज्यादा कर लो तो बेहतर है। पानी दे दो, पानी। ज्यादा कर लो तो बेहतर है। उन्होंने कहा मैं 2/3 वक्त दुरूद शरीफ को दे दूं? 2/3 वक्त। फरमाया ठीक है, लेकिन दुरूद शरीफ और ज्यादा कर लो तो बेहतर है। उन्होंने कहा अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, मैं सारा वक्त दुरूद शरीफ को देता हूँ। अब अल्लाह के नबी की बात सुने आगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़न तुकफा हम्मुका व युग़फर ज़म्बुका, अगर तुम ऐसा करोगे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर कर दी जाएंगी और तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाए। दुरूद शरीफ पढ़ने पर परेशानियां भी दूर होंगी, गुनाह भी माफ होंगे। गरीब से गरीब पढ़ सकता है, अमीर से अमीर पढ़ सकता है, मजदूर से मजदूर पढ़ सकता है, बूढ़े से बूढ़ा, बीमार से बीमार पढ़ सकता है। भाई कमाई क्या है? ये कमाई है। लोग पैसे को कमाई समझ रहे हैं। नहीं भाई, ये जो नमाज पढ़ रहा है ये कमाई है, रुकू सजदे कमाई है, कुरान पढ़ रहा है कमाई है, जिक्र कर रहा है कमाई है, इस्तिग़फ़ार। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं जो इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लेगा अल्लाह हर तंगी से उसे निकालेगा, अल्लाह परेशानियों से बचाएगा, अल्लाह वहां से रिज़्क़ देगा जहां से वामो गुमान भी नहीं। इस्तिग़फ़ार पर वादा है फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। इस्तिग़फ़ार पर एक तो गुनाह माफ हो जाएंगे और अल्लाह बारिशें देगा। हाँ, बागात में बरकत, नहरों में बरकत, मूसलाधार बारिशें होंगी, बागात, नहरें, बरकतों के दरवाजे, ये सारे इस्तिग़फ़ार पर वादे। लौला तस्तग़फ़िरून अल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। इस्तिग़फ़ार क्यों नहीं करते कि अगर इस्तिग़फ़ार करोगे तो क्या अल्लाह की रहमतें ढांप लेंगी तुम्हें? और अजीब बात कुरान में आती, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम व हुम यस्तग़फ़िरून। जब तक आप इनमें मौजूद हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तक आप इनमें मौजूद हैं इन पर अज़ाब, और आप न रहे तो जब तक ये इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे इन पर अज़ाब। इस्तिग़फ़ार से अज़ाब टलेंगे, इस्तिग़फ़ार से सब अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगें, आए हुए अज़ाब टल जाएंगे, मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी इस्तिग़फ़ार पर। हाँ, मसलों का हल। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बुजुर्ग आदमी, कहीं सफ़र में थे, रात पड़ गई, मस्जिद में इशा की नमाज़ पढ़ी, सोचा रात मस्जिद में गुजार लूँ। तो मस्जिद में उन्होंने कहा जी मस्जिद बंद करनी है, बाहर निकलो। उन्होंने कहा जी मैंने रात गुजारनी है। कि नहीं जी इजाज़त नहीं। अपना तारुफ नहीं करवाया। तो एक तंदूर वाला था, रोटी बनाने वाला, उसने कहा जी आप मेरे पास ठहर जाओ। अब वो जनाब आटा गूंद रहा है, अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह,
روٹی پکا رہا ہے استغفراللہ، چلتا پھرتا استغفراللہ، اٹھتا بیٹھتا استغفراللہ استغفر۔ امام صاحب بڑے متاثر ہوئے کہ بڑا استغفار کرتے۔ اس سے پوچھا بھی اس کے کیا فائدے دیکھے، تم نے بہت استغفار کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی میں بڑے مسائل میں تھا، جب سے میں نے استغفار کی کثرت شروع کی ہے میرے مسئلے حل ہو گئے، جو میں مانگتا ہوں اللہ مجھے دے دیتا ہے، بس ایک دعا قبول نہیں ہوئی، باقی ساری دعائیں قبول ہو گئی۔ اچھا بھائی وہ کون سی دعا جو قبول نہیں ہوئی؟ کہ میں نے نام سنا ہے کوئی امام احمد بن حنبل بڑے بزرگ آدمی ہیں، میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری کبھی زیارت تو کروا دیں، بھائی یہ دعا رہ گئی باقی ساری قبول ہو گئی۔ انہوں نے کہا اللہ کے بندے وہ دعا بھی تیری قبول ہو گئی، میں جو تیرے سامنے بیٹھا ہوں احمد بن حنبل ہی بیٹھا ہوں تیرے سامنے، اور مجھے اللہ کہتا ہے تیرا استغفار ہی کھینچ کے لایا مجھے ادھر۔ مسئلوں کا حل کیا ہے؟ مال نہیں ہے، چیزیں نہیں ہیں، حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، اسباب کی کثرت نہیں ہے، مسئلے کا حل کیا ہے؟ اپنا معاملہ کس سے ٹھیک کرو، معاملہ کس سے ٹھیک کرو، کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ کو ساتھ لینے کے لیے اعمال ہے بھائی، نماز ہے، قرآن ہے، ذکر ہے، دعا ہے۔ اپنا مسئلہ کس کے سامنے رکھو؟ اللہ سے مانگو۔ ہاں مسئلوں کا حل اعمال ہیں، صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، اللہ سے مانگنا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ اب جس دعا کو اللہ کے نبی کبھی نہ چھوڑتے ہو وہ کتنی اہم ہوگی۔ اگلی بات فرمائی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے، وہ ہمارے لیے کتنی ضروری ہوگی۔ کیا؟ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیای واہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اس دعا کو اللہ کے نبی نہ صبح چھوڑتے تھے نہ شام چھوڑتے تھے۔ یہ مسئلوں کا حل ہے بھائی۔ ہم سب کس سے مانگنے والے بن جائیں؟ کس سے مانگنے والے بن جائیں؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب یہ کہتا ہے میرے سے مانگو۔ کس سے مانگو؟ مامون الرشید رحمۃ اللہ علیہ امیر المومنین ہے، ایک سائل آیا، سائل مانگنے والا، دربان نے کہا بیٹھ جاؤ، امیر المومنین نماز پڑھ رہے ہیں، وہ انتظار میں بیٹھ گیا، سلام پھیرا، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں مانگ رہے ہیں، دعا سے فارغ ہوئے، اس سے پوچھا ہاں بھی کیا بات ہے، کیا مسئلہ ہے، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ ارے نہ کوئی بات کہی نہ سنی، مسئلہ کیا تھا، حل کیسے ہوا؟ کہ جی میں آپ سے کچھ مانگنے کے لیے آیا تھا لیکن میں نے دیکھا کہ آپ خود کسی اور سے مانگ رہے، تو میں نے سوچا میں آپ سے کیوں مانگوں، میں بھی سیدھا اسی سے مانگتا ہوں۔ تو تبلیغ میں یہ کہہ رہے ہیں بھی کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو بھائی، اللہ سب کی سنتے ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو 3 دفعہ کہے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، اب جو دعا مانگے گا قبول ہو جائے گی۔ ایک حدیث میں آتا ہے دعا میں کیا کرو؟ تکرار کرو، تکرار کرو، دہراؤ اس جملے کو، کیا؟ یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام یا ذل جلال والاکرام۔ اب کو 50 دفعہ کہو، 100 دفعہ کہو، اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ ہاں اللہ سب کی دعائیں سنتے ہیں بھائی، سب کی۔ ہاں ایک جو نا کسی کے پاس گئے کوئی صاحب کہ جی ہائے ہائے کرو، بھی کیوں ہائے ہائے کروں؟ کہتا میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ ارے پیٹ میں تیرے درد ہو رہا ہے، ہائے ہائے میں کروں؟ تو کہتے میرے لیے دعا کرو۔ ارے اللہ کے بندے جس کا مسئلہ ہے وہ خود اللہ سے مانگے، وہ خود اللہ سے، پریشانی جس کو ہے وہ جو مانگے گا دل سے، دوسرا تو نہیں مانگے گا اس طرح۔ ہاں سب اللہ سے مانگے، تبلیغ میں یہ راستہ دکھا رہے ہیں، سب اللہ سے مانگو بھائی، سب اللہ سے مانگو بھائی۔ صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، موقع ہمارے حاج صاحب فرمایا کرتے تھے سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا وظیفہ بتاؤ، سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟
موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام ہے. کیا ہے؟ موقع موقع کی دعاؤں کا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور رات مجھے بچھو نے ڈس لیا. آپ نے فرمایا اگر تم نے یہ دعا پڑھی ہوتی بچھو تمہیں نقصان نہ پہنچا سکتا. کیا؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اگر یہ دعا پڑھی ہوتی بچھو نقصان نہ پہنچا سکتا. تو بھائی دیکھو تبلیغ میں یہ محنت کہ اعمال اچھے ہو جائیں، اخلاق اچھے ہو جائیں، اخلاق نرمی آ جائے، معاف کرنا آ جائے، غصے کو او بھائی موبائل والے بات سنو، معاف کرنا آ جائے، غصے کو پینا آ جائے، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل ایمان والا کون ہے؟ کامل ایمان والا فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ وزنی چیز قیامت کے دن ترازو میں جب نیکیاں اور برائیاں تولی جائیں گی سب سے وزنی نیکی کیا ہوگی؟ حسن اخلاق. حسن اخلاق. سل من قطعت، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. واعفو عمن ظلمت، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. احسن الی من اساء الیک، جو برائی کرے بدلہ اچھائی کے ساتھ دے دو. اعطی من حرمک، جو تمہیں نہیں کھلاتا اسے کھلاؤ، جو تمہیں نہیں پوچھتا اسے پوچھو، جو تمہیں نہیں سلام کرتا تم اسے سلام کرو، جو تمہارے پاس نہیں آتا تم اس کے پاس جاؤ. اگر یہ اخلاق زندہ ہو جائیں تو جھگڑے کیا ہو جائیں بھائی؟ بولو بھائی، جھگڑے کیا ہو جائیں؟ ختم. محبت ہی محبت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں؟ استفسار پوچھا ہے، طلب پیدا کی. میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں؟ پھر میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں؟ تیسری بات میں تمہیں صدقے سے افضل چیز بتاؤں؟ اب آدھی کے کان کھڑے ہوتے ہیں نا بھائی، نماز سے افضل، روزے سے افضل، صدقے سے افضل. صحابہ نے عرض کیا حضور کیوں نہیں بتائیں؟ آپ نے فرمایا آپس میں اتفاق سے رہنا یہ نماز اور روزہ اور صدقے سے بھی افضل ہے. اور فرمایا آپس کا جو توڑ ہے، آپس کا جو توڑ ہے یہ کیا ہے؟ عداوت، بغض، یہ موڑ دینے والی چیز ہے. جسے اس طرح بالوں کو موڑ دیتا ہے اس طرح آپس کا بغض ہے، یہ عداوتیں ہیں، یہ نیکیوں کو کیا کر دیتی ہے؟ نیکیوں کو کیا کر دیتی؟ موڑ کے رکھ دیتی. آپ نے فرمایا بتاؤ، میں بتاؤں میری امت کا مفلس کون ہے؟ جو قیامت کے دن آئے گا بڑی نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، بہت سارے اعمال لے کر آئے گا، لیکن کسی کی غیبت کی، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کا حق دبایا. قیامت کے دن اس کی نیکیاں لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی، لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ آئیں گے اور حکم ہوگا اس کو جہنم میں ڈال دو. توبہ توبہ توبہ. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. تبلیغ میں محنت ہے، اخلاق اچھے بنو، معاف کرنا سیکھیں، غصے کو پینا سیکھیں. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. اب آپ کی نصیحت، مختصر جواب لا تغضب، غصے پہ قابو پاؤ. نصیحت ختم. عرض کیا حضور زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کچھ اور نصیحت. فرمایا لا تغضب. زدنی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کوئی اور نصیحت. لا تغضب. آگے صحابی فرماتے ہیں فردد مرارا فقال لا تغضب. بار بار عرض کیا کہ حضور کوئی اور نصیحت. آپ نے ہر بار یہی فرمایا غصے پہ قابو پاؤ، غصے پہ قابو. اگر آج غصے پہ قابو آ جائے کتنے مسئلے حل ہو جائیں، کتنے جھگڑے ختم ہو جائیں. آج غصے پہ قابو نہیں ہے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے جواب نہیں دیا. دوبارہ عرض کیا حضور میرا غلام ہے، غلطیاں بہت کرتا ہے، میں کب تک معاف کروں؟ آپ نے فرمایا اگر ایک دن میں 70 مرتبہ غلطی کیا کرے تو اسے معافی کر دیا.
اسے کیا کر دیا کرو. کیسا خوبصورت دین ہے ہمارا. لوگوں کے کام آؤ, لوگوں کو نفع پہنچاؤ. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ پاک اس وقت تک اپنے بندے کی مدد میں لگے رہتے ہیں جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں, ہماری مدد کون کرے گا؟ ہماری مدد کون کرے گا؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ہیں اور اعتکاف میں ہیں. ایک شخص کو دیکھا تو اندازہ لگایا کہ یہ پریشان ہے. دیکھو یہ شریعت کا مزاج ہے کہ لوگوں کے چہروں سے اندازہ لگاؤ کون پریشان ہے. لوگوں کو آپ کے پیچھے نہ پھرنا پڑے, آپ خود اندازہ لگاؤ. تو اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ مجھے تم پریشان لگ رہے ہو. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک پہچانا آپ نے, میں واقعی پریشان ہوں. اچھا پریشانی کیا تھی اسے؟ یہ نہیں کہ میں نے کسی سے کچھ لینا ہے وہ دیتا نہیں ہے. پریشانی یہ کہ میں نے کسی کا دینا ہے میرے پاس ہے نہیں, یہ پریشانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا, اس قبر والے کی عزت کی قسم میں نے فلاں کا حق دینا ہے اور میں حق ادا کرنے پر قادر نہیں ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس انہوں نے فرمایا اگر تم کہو تو میں تمہاری سفارش کروں. انہوں نے کہا جی بڑی مہربانی. ہاتھ جوتا لیا, مسجد سے باہر نکلے, چل پڑے سفارش کرنے. انہوں نے کہا حضرت آپ اعتکاف میں تھے, بھول گئے اپنا اعتکاف؟ فرمایا نہیں میں بھولا نہیں, مجھے یاد ہے میں اعتکاف میں تھا اور میں پھر بھی نکل آیا. پتہ کیوں نکلا ہوں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف اشارہ کیا, میں نے اس قبر والے سے سنا ہے اور ابھی زمانہ زیادہ نہیں گزرا. اور یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلے پھرے کوشش کرے, یہ اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے. 10 سال کا اعتکاف کون کر سکتا ہے؟ اگر لوگوں کے کام آئیں, لوگوں کی مدد کریں, لوگوں کو نفع پہنچائیں, کتنی کمائی کر سکتا ہے. معاشرہ خوبصورت بنے گا. کیسے بنے گا؟ چیزوں سے نہیں, پیسوں سے نہیں. معاشرہ خوبصورت بنے گا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والی تعلیمات سے, آپ والی زندگی سے. ہاں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی لے کر آئے وہ زندگی وجود میں آ جائے, یہ معاشرہ جنت بن جائے گا, یہ معاشرہ خوبصورت بن جائے گا. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. حضور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں, ایمان والا جھوٹ نہیں بولا کرتا. ایمان والا جھوٹ, اگر جھوٹ ختم ہو جائے معاشرے سے, یہ معاشرہ کتنا خوبصورت بن جائے. ہاں جب ایمان بنے گا, اللہ کی ذات پر یقین آئے گا, آخرت کا یقین آئے گا, پھر کیا ہوگا؟ پھر اعمال اچھے ہوں گے, پھر اخلاق اچھے ہوں گے, پھر ظلم ختم ہوگا. 2 گناہ ہیں جن کی پکڑ دنیا میں آتی ہے, ایک ماں باپ کی نافرمانی اور ایک ظلم. جب آدمی ظلم کرے گا اس کی پکڑ دنیا میں آئے گی. کتاب میں قصہ لکھا ہے, مچھلی شکار کر کے لایا, غریب آدمی تھا. تو کسی سالم نے مچھلی دیکھی, اس کو پسند آئی, اس نے جا کے اسے مچھلی چھین لی اور مچھلی لے. وہ بڑی محنت کرتا رہا, میرے بچوں کی روزی ہے. اس نے کوئی طرح سے نکایا اور مچھلی چھین کے لے گیا. اب اللہ کی شان سے لگی بیماری, انگوٹھوں پہ بیماری لگی. طبیب کو دکھایا, اس نے کہا یہ انگوٹھے کاٹنے پڑیں گے. انگوٹھے کٹ گئے, بیماری آگے بڑھی. انہوں نے کہا یہ دونوں ہاتھ کاٹنے پڑیں گے. دونوں ہاتھ کٹ گئے, بیماری آگے بڑھی. انہوں نے کہا یہ دونوں کونیوں سے کاٹنے پڑیں گے. کونیاں کٹ گئی, بیماری آگے بڑھی. اور پھر طبیب کے پاس گیا. طبیب نے کہا مجھے یہ بیماری نہیں لگتی, یہ کسی کی بددعا لگتی ہے. تو نے کسی پر ظلم تو نہیں کیا؟ یہ کیا ہوا ہے؟ تو کیسے ہوا ہے؟ سوچ. اس نے کہا میں نے اس طرح ایک آدمی سے مچھلی چھینی تھی اور اس کے بعد سے یہ مسئلہ ہوا ہے. انہوں نے کہا جا کے تلاش کر اور اس سے معافی مانگ ورنہ تیرا جسم گل جائے گا. تلاش میں نکلا, بڑی مشکل سے جگہ اس آدمی کو مل گیا. اس کے پاؤں پڑ گیا, مجھے معاف کر دے. کون ہو؟ کیوں؟ جس نے مچھلی چھینی تھی. کہ یہ تیرا کیا حل ہوا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے بعد سے مجھے یہ بیماری لگی ہے اور میرا یہ حال ہو گیا ہے.
مجھے اللہ کے لیے معاف کر دے. میں نے کہا میں نے معاف کرنا نہیں تھا, تیری حالت دیکھ کے ترس آتا ہے, جب میں نے تجھے معاف کر دی. ظلم کرے گا تو اس کی پکڑ دنیا میں آئے گی. ہاں, مظلوم کی بد دعا سیدھی جاتی ہے. ہاں, ایٹم بم کا وہ نقصان نہیں جو کسی کی بد دعا کا ہوتا ہے. دین کیا ہے؟ کسی پہ ظلم نہیں کرنا, لوگوں کی مدد کرنی, دھوکہ نہیں دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حرام کا لقمہ کھایا نا کسی نے, 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہو. 40 دن تک ایک حرام کا لقمہ ہے. توبہ. کتابوں میں قصہ لکھا ہے, عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے. ایک قافلہ حج پہ جا رہا ہے, ایک قافلہ حج پہ جا رہا ہے. اب پرانا زمانہ, حج پہ مہینوں کا سفر. قافلے کا ایک آدمی, حج پہ جانے والا جو قافلہ, ایک آدمی فوت ہو گیا. قبر کھودی, میت کو اتارنے لگے تو اندر سانپ بیٹھا ہوا ہے. بہت بھگایا, ہلایا, جلایا, مارنے کی کوشش, وہ ہلتا نہیں ہے, مرتا بھی نہیں, ہلتا بھی نہیں. دوسری جگہ قبر کھودی, جب میت کو اتارنے لگے تو سانپ وہاں پہنچ گیا. تیسری جگہ قبر کھودی, جب میت اتارنے لگے سانپ وہاں پہنچ گیا. بڑے پریشان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے قافلے والے کہ یہ معاملہ ہے, جہاں قبر کھودتے سانپ آتا ہے, کیا کریں ہم؟ عبداللہ بن عباس انہوں نے فرمایا یہ اس کی زندگی کا کوئی گناہ ہے, برا عمل ہے جس کا ظہور ہو گیا ہے دنیا میں. آپ دنیا میں کسی جگہ قبر کھودو گے یہ سانپ آ کے رہے گا, اس لیے اس سانپ کے ساتھ ہی اسے دفن کر دو. سانپ کے ساتھ دفنا دیا گیا. قافلہ حج سے واپس آیا, اس کی بیوی سے پوچھا کہ تمہارا خاوند کیا کرتا تھا, اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے؟ اس نے کہا میرا خاوند تاجر تھا, غلے کا تاجر. گھر میں بوریاں آتی تھی غلے کی, ہر بوری سے کچھ غلہ نکال لیتا تھا اور اس کی جگہ بھوس بھر دیتا تھا. اس کی جگہ, اس کا نتیجہ نکلا یہ. ہاں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے چیخ رہا ہے یا رب یا رب. اللہ فرماتے دعا میں کہاں سے قبول کروں اس کی؟ کھانا تو حرام ہے, پینا تو حرام ہے, لباس تو حرام ہے. ہاں, آپ کے پاس جنازہ لایا گیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنازہ. آپ نے فرمایا اس مرنے والے نے لوگوں کے پیسے تو نہیں دینے, کوئی قرضہ تو نہیں؟ جواب ملا حضور اس نے لوگوں کے پیسے دینے. فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. اتنی سخت بات ہے, کسی کے پیسے نہ دینا, کسی کا حق دبا لینا. لیکن وہ خیر کا زمانہ تھا. ایک صحابی کھڑے ہو گئے, عرض کیا حضور اس کا سارا قرضہ میرے ذمے ہے, میں ادا کروں گا. آپ آگے بڑھے اور جنازہ پڑھا دیا. ابھی وقت ہے اپنے معاملات کو صاف کرنے کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور یہ ہاتھ یوں ماتھے پہ رکھا اور فرمایا کہ سخت چیز نازل ہو گئی, سخت چیز. صحابہ گھبرا گئے, پتہ نہیں کیا سخت چیز نازل ہوئی. کسی کی ہمت نہ ہوئی پوچھنے کی. دوسرے دن ایک صحابی نے عرض کیا حضور کیا سخت چیز نازل ہوئی؟ فرمایا جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے یہ بتلا گئے جو آدمی اللہ کے راستے میں جائے اور شہید ہو جائے اور پھر زندہ کیا جائے اور پھر شہید کر دیا جائے, اگر اس کے ذمے قرضہ ہے, جب تک قرضہ ادا نہیں ہوگا اس کی مغفرت نہیں ہوگی. ہاں, اتنا سخت معاملہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 6 باتوں کی مجھے ضمانت دے دو, میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. 6 کام تم کر لو, جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں. بات کرو تو سچ بولو, وعدہ کرو تو پورا کرو, امانت رکھی جائے تو ادا کرو, اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو, کسی پہ ظلم نہ کرنا, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. یہ 6 کام تم کر لو, اللہ کے نبی نے فرمایا جنت کی ضمانت میں تمہیں دیتا ہوں.
تو بھائی یہ دین ایک خوبصورت زندگی ہے. یہ دین زندگیوں میں آ جائے، یہ دین زندگیوں میں آ جائے، یہ دنیا بھی جنت بنے گی. امن ہی امن ہوگا، محبتیں ہوں گی، سکون ہوگا، خوشیاں ہوں گی، عزت اطمینان ہوگا. دنیا بھی آسان ہوگی، پھر موت آسان ہوگی، پھر قبر آسان ہوگی، پھر ہمیشہ کی جنت ملے گی جہاں اللہ فرماتے ہیں دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی، شراب کی نہریں ہوں گی، پانی کی نہریں ہوں گی. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 اعلانات ہوں گے: زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. وہاں دوستوں سے ملاقاتیں ہوں گی، وہاں رشتہ داروں سے ملاقاتیں ہوں گی، اور اس سے بڑھ کر جنت میں صحابہ سے ملاقاتیں ہوں گی، اور اس سے بڑھ کر انبیاء علیہ السلام سے ملاقات اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوگی، اور سب سے بڑھ کر جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا. کس کو؟ جو آج اللہ کو راضی کر. آج وقت ہے توبہ کرنا، توبہ کروانا. توبہ تبلیغ کیا ہے؟ توبہ کروائے، توبہ کروائے. پھرو بھائی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو توبہ کر لو، پکی ٹھکی توبہ. وتوبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے ایمان والو توبہ کر لو تاکہ فلاح کو پہنچو. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اے میرے وہ بندو جنہوں نے ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی، نافرمانیاں کی، گناہ کیے، اللہ فرماتے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہ معاف کر دیں. یہ تبلیغ کیا ہے؟ پھرو بھائی، نکلو بھائی، گاؤں گاؤں بستی بستی اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا، سب سے توبہ کروانا، سب کے رخ کو اللہ کی طرف پھیرنا، سب کے رخ کو دین کی طرف پھیرنا، سب کے رخ کو عمل کی طرف پھیرنا، سب کے رخ کو آخرت کی طرف پھیرنا. منت کرنا، خوشامد کرنا، پیچھے پھرنا، نرمی سے سمجھانا، اور کمی لوگوں کی طرف سے کوئی سختی ہے، کوئی آگے سے کسی نے برا بلا، صبر کرنا، برداشت کرنا، برداشت کرنا، کیونکہ انہیں پتہ نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے. نوح علیہ السلام کو قوم نے کہا تم گمراہ ہو، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا پیغام لے کے جا رہے ہیں، ان کی خیرخواہی کا، ان کے نفع کی بات پہنچ، اور وہ کہہ رہے آگے سے کہ تم تو گمراہ ہو. تو نوح علیہ السلام غصے میں نہیں آئے، فرمایا یا قومی لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم میں گمراہ نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں. ہود علیہ السلام کو قوم نے کہا تم بے وقوف ہو. ہود علیہ السلام کا جواب یا قومی لیس بی سفاہۃ ولکنی رسول من رب العالمین. اے میری قوم میں بے وقوف نہیں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. ہاں، تبلیغ کیا ہے؟ منت، خوشامد، پیچھے پھرنا، پیچھے پھرنا، ایک ایک کے پاس جانا اور توبہ کروانا. بھائی توبہ کر لو، بھائی اللہ کو راضی کر لو، بھائی اللہ کی طرف رجوع کر لو. سارے مسلمان اسلام پر آ جائیں، پھر غیروں کے لیے اسلام کا دروازہ کھولے. ہمارے حاج صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمیں تو اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج فلاں قبیلہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے بھائی. آج ہم زمین کے اوپر ہیں اور کچھ عرصے بعد ہم سب زمین کے نیچے ہوں گے. 100 سال پہلے بھی دنیا آباد تھی، 200 سال پہلے بھی آباد تھی، 300 سال پہلے بھی. اب کہاں گئے وہ لوگ جن کا بڑا نام تھا؟ آج ان کے نام کو کوئی جانتا بھی نہیں. ہم سے زیادہ مشہور لوگ، ہم سے زیادہ مالدار لوگ، ہم سے زیادہ خوبصورت لوگ، ہم سے زیادہ طاقتور لوگ دنیا میں آئے، کہاں گئے؟ ان کے نام کو بھی کوئی نہیں جانتا. بھائی ایک وقت آئے گا ہمارے نام کو کوئی بھی نہیں جانتا ہو. آج ہم زمین پر چل رہے ہیں، پھر زمین میں دفن ہو جائیں گے. آج اپنے پر مت. ایک تھا راجا، ایک تھی رانی، دونوں مر گئے، ختم کہانی. دونوں مر گئے، ختم کہانی. یہ سب کی کہانی ختم ہونے والی ہے، سب کی کہانی.
2 مرلے کا مکان یا 2 کنال کا بنگلہ، قبر کا سائز سب کا کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ 500 کا سوٹ یا 50,000 کا سوٹ ہے، کفن سب کا کیا ہے؟ کفن سب کا کیا؟ ایک ہی ہے۔ کفن سب کا ایک ہی ہے۔ گھر کی چارپائی اس کی 1000 روپے کی ہو یا 10 لاکھ کا بیڈ ہو، آخری چارپائی جنازے والی سب کی کیا ہے؟ غریب سے غریب بھی اسی چارپائی پہ، مالدار سے مالدار بھی۔ بعض لوگ باتھ روم بناتے گھر میں 20 لاکھ روپے کا، ایک ہمارے لاہور میں بنایا اس نے 35 لاکھ روپے کا باتھ روم، 35 لاکھ روپے کا، 5 لاکھ کا شاور لگایا۔ ارے 5 لاکھ کا شاور لگایا، اور آخری غسل کس پہ ہوتا ہے؟ آخری غسل پٹے پہ۔ سب دھوکہ ہے بھائی، یہ سب دھوکہ ہے، کھیل تماشا ہے۔ اصل آخرت ہے جہاں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیشہ رہنا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو سورج کا طلوع دیکھتے ہیں اور غروب نہیں دیکھ پاتے۔ درزی کو کپڑے سلنے دیتے ہیں، ابھی کپڑے سل کے نہیں آئے تھے کہ کفن سل جاتے۔ پتہ نہیں کس کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے اور اسے پتہ نہیں۔ مرنے والے بوڑھے نہیں، جوان بھی ہیں، بیمار نہیں، تندرست بھی ہیں، غریب نہیں، امیر بھی ہیں، فارغ نہیں، مصروف بھی ہیں۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو کیا کہتے تھے توبہ کریں گے کب؟ پھر میں کون سا مرنے لگا ہوں؟ میں کون سا؟ توبہ کریں گے پھر، اور اس سے پہلے مر گئے ہو، تو بھائی بہت چھوٹی زندگی ہے، ختم ہو رہی ہے۔ اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے۔ یہ اجتماع کس لیے؟ کہ یہ جو مجمع آیا ہے یہ اپنی حیثیت کو پہچانے، اپنی ذمہ داری کو پہچانے۔ ہمارا اصل کام کیا ہے؟ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا ہے؟ ہم خود تو آئے نہیں، خود پیدا ہوئے، ہم نے آنکھیں اپنی خود بنائی ہیں، یہ اپنی صحت طاقت جسم خود بنایا ہے؟ نہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ یہ کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے بھائی۔ ہم کائنات کا نظام ہزاروں سال سے چل رہا ہے، پتہ نہیں کتنے ہزار سال، ہم تو 50 60 70 سال کے لیے آئے صرف۔ اللہ نے کس لیے بھیجا ہے؟ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ جب رستم کے دربار میں پہنچے تو کیا فرمایا؟ ان اللہ ابتعثنا، بے شک اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہم تمہارے پاس کیوں آئے؟ تم سے ہم تمہارا ملک لینے نہیں آئے، حکومتیں لینے، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ حکومتیں حاصل کرنا ہمارا کام کیا؟ اللہ نے ہمیں بھیجا کس لیے؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، تاکہ بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لائیں۔ ہم دنیا میں کس لیے آئے؟ لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانا کہ دنیا کے انسانوں کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو۔ دین دنیا میں زندہ ہو، یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا۔ صحابہ کرام اپنی زندگی کے مقصد کو پہچان گئے، نکلے اللہ کے راستے میں، مکہ چھوڑا، مدینہ چھوڑا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، آپ کی صحبت اور آپ کے پیچھے کی نمازیں کتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں، اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کس لیے؟ کلمہ پہنچانا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے روانہ فرمایا یمن کی طرف، اور فرمایا معاذ جب تم واپس آؤ گے نا، عسى اللہ تلقانی بعد عامی ھذا ولعلک تمر بمسجدی ھذا وقبری، معاذ جب واپس آؤ گے نا تو میری قبر پہ تمہارا گزر ہوگا، یہ میری ہو سکتا ہے تمہاری سے آخری ملاقات ہو۔ اشارہ کر دیا، وہ سمجھ گئے کہ آخری ملاقات ہے۔ فبکا معاذ، پھوٹ کر رو پڑے، لیکن یہ نہیں کہا حضور میں نہیں جاتا، میں آپ کے پاس رہوں گا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھوں گا، آپ کی زیارت کروں گا، آپ کی باتیں سنوں گا۔ نہیں، جا رہے ہیں، ہچکیاں بند گئی۔ تو جب حضرت معاذ پھوٹ کے روئے تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے۔ آپ نے چہرہ مدینے کی طرف پھیرا اور فرمایا کہ معاذ میرا قرب چاہتے ہو تو سنو، ان اول الناس بی المتقون من کانوا وحیث کانوا، میرا قرب تقوی پر ملے گا، کوئی بھی ہو اور کہیں کا بھی رہنے والا ہو۔ تو
تو بھائی دیکھو یہ اللہ کا کام، یہ دین کا کام، یہ تبلیغ کا کام، یہ انبیاء کا کام، یہ ہماری خوش قسمتی اللہ نے ہمیں یہ کام دیا ہے، تو سب دل سے نیت کرو بھائی یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ کام، یہ اجتماع جو ہے نا، یہ تو ایک بہانہ ہے، جیسے نا وہ مثال تو ذرا ایسی ہے، وہ شادی جب رشتہ آتا ہے نا گھر میں، بچی کو دیکھنے آتے ہیں، تو وہ بچی کو دیکھنے آتے تو وہ چائے کی ٹرے دیتے ہیں بچی کو کہ یہ مہمانوں کو چائے دے آؤ، وہ مقصد دکھلانا کچھ اور ہوتا ہے، وہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے۔ یہ اجتماع تو بہانہ ہے بھائی، اجتماع تو کیا ہے بھائی؟ ہاں، یہ تو اصل بات تو اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا ہو۔ کئی سال پہلے ہم یہاں پر آئے تھے، یہ سکھر اور شکارپور، یوسف کرکٹ والے نا، وہ یوسف تھا ہمارے ساتھ، سعید انور، تو شاید آپ کو یاد ہو، تو یوسف تو اس وقت بہت مشہور تھا اس وقت، تو بڑا مجمع آیا تھا، بہت مجمع آیا تھا سکھر میں، بہت مجمع تھا۔ اب وہ مولوی کے نام پر تو آتے ہی نہیں، مسجد کے نام پہ، تو یوسف کو میں نے ممبر پہ بٹھایا اور میں ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان سے کہا بھائی ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور میں کہ تم لوگ سارے جو آئے ہو نا، یہ تو یوسف کے نام پر آئے ہو، مولوی کے نام پر تو آئے نہیں۔ یہ تو بہانے ہے، اللہ اس بہانے سے اپنا پیغام پہنچا رہا ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اجتماع، سچی بات ہے، خیر کے پھیلنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ جس سے خیر کا ارادہ فرماتے ہیں نا، اللہ اسے خیر کی باتیں سناتے ہیں۔ خیر کی باتیں کیا کرتے ہیں؟ یہ جتنا مجمع یہاں آیا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی خیر کا سبب ہے۔ بھائی یہ سارا مجمع نیت کر لے، ہمیں دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ، ہمیں تبلیغ کا کام کرنا ہے، ہمیں دین کو دنیا میں پھیلانا ہے۔ اچھا یہ کام پتہ کس طرح ہوتا ہے؟ 3 طرح سے کام چلتے ہیں، بات ذرا غور سے سننا بھائی۔ کتنی طرح سے کام چلتے ہیں؟ زور، زر، زاری۔ زور کہتے ہیں طاقت سے کام کرنا، زر کہتے ہیں پیسے سے کام کرنا، زاری کہتے ہیں منت خوش آمد۔ تبلیغ کا کام نہ زور سے چلتا ہے نہ زر سے چلتا ہے، کس سے چلتا ہے بھائی؟ کس سے چلتا ہے؟ زاری۔ دن میں لوگوں کی منت خوش آمد اور رات کو کس کی بھائی؟ زور ہر ایک کے پاس نہیں، زر ہر ایک کے پاس نہیں، اور زاری کیا؟ بس زاری ہے، دن میں لوگوں کی منت خوش آمد اور رات کو کس کی کرنی ہے بھائی؟ تو سب نیت کر لیں یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا مانگے، اللہ میں اس کام کی توفیق عطا فرما، اللہ میں اس کام کے لیے قبول فرما، اللہ یہ کام کرنا ہمارے لیے آسان فرما، اور جتنا کر سکتے ہیں اتنا کرنا شروع کریں۔ کیا کہا بھائی؟ صرف دعا کافی نہیں ہے کہ دعا کر لی بس، اور دعا کرو۔ ایک کوئی اللہ والے تھے نا، اللہ والے، تو ایک صاحب آئے، حضرت دعا کرے میرے بیٹا ہو جائے۔ وہ بزرگ آدمی سیدھے سادھے بڑی دعائیں مانگتے رہے۔ اگلے سال پھر آیا کہ دعا کریں میرے بیٹا ہو جائے، پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے رہے۔ اگلے سال پھر آیا کہ دعا کریں میرے بیٹا ہو جائے۔ انہوں نے کہا بھائی تمہاری شادی کب ہوئی؟ انہوں نے کہا شادی ابھی میں نے نہیں کی ہے۔ بس دعا کرو بھائی، دعا بھی تو کرو کچھ بھائی، کوئی ترتیب بھی، شادی کرو، ہاں بیج ڈالو، پانی لگاؤ، ہل چلاؤ، اب دعا مانگو، کھیتی اللہ اگائے گا۔ بھائی ہم جو کر سکتے وہ تو کریں بھائی۔ یہ جتنا مجمع آیا ہے تبلیغ میں 4 ماہ لگاؤ، چلو چلہ لگاؤ، 3 دن چلہ، 3 چلے، آگے بڑھو بھائی۔ یہ تھوڑا کہ اجتماع پہ آئے چلے گئے۔ ایک ساتھی جو ہے نا رائے گڑھ اجتماع پہ، میں نے کہا بھائی آپ کے سفر تو ہوئے ہوں گے ملکوں میں؟ کہتا نا میرا کوئی سفر نہیں ہوا۔ میں کہا 4 ماہ کب لگے؟ کہتا میرے 4 ماہ کوئی نہیں لگے۔ اور میں نے کہا بھائی چلہ تو لگا ہوگا؟ کہتا نا چلہ بھی کبھی نہیں لگایا میں نے۔ اور بھائی 3 دن تو لگائے ہوں گے؟ کہتا 3 دن بھی کبھی نہیں لگائے۔ میں نے کہا بھائی تم اجتماع میں پہلی دفعہ آئے ہو؟ کہتا 20 سال سے آ رہا ہوں، 20 سال سے اجتماع پہ آ رہا ہوں۔ بھائی اجتماع تو بہانہ ہے، آگے بڑھو بھائی، کیا کرو اجتماع کو کیا بناؤ، آگے بڑھیں بھائی، کام کریں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ ایک ساتھی رائے گڑھ اجتماع سے واپس جا رہا تھا، میں نے کہا بھائی 3 دن تم یہاں رہے، بیانات سنے،
مذاکرے سنے، بڑوں کی باتیں سنی، اب جا کر کیا کرو گے؟ جا کر کیا کرو گے؟ عجیب بات کی اس نے، کیا کہتا اگلے سال اجتماع میں پھر آؤں گا، اگلے سال اجتماع میں۔ بھئی یہ تو یعنی ہم بات سمجھا نہیں سکے۔ یہ جتنا مجمع آیا ہے، ہر طبقے کے لوگ ہیں، ہر علاقے کے لوگ ہیں، کتنوں کی توبہ کا ذریعہ بن سکتے، کتنوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے۔ ایسا فرماتے تھے اللہ نے ہمیں وہ کام دیا ہے، جو اس کام کو کرے گا نا اللہ اسے ہدایت کا سورج بنائیں گے۔ ہدایت کا کیا بنائیں گے؟ ہمارا ایسا فرماتے تھے ہمارا غریب سے غریب مالداروں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں، ہمارا ان پڑھ سے ان پڑھ بادشاہوں کی ہدایت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ ہاں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں، بڑی قیمتی زندگی ہے، بڑی قیمتی اور دوبارہ نہیں ملنی ہے۔ یہ صحت نعمت ہے، وقت نعمت ہے، زندگی نعمت ہے۔ بہت سے لوگ ہسپتالوں میں گھروں میں پڑے جو ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتے، جو زبان بھی نہیں ہلا سکتے، جو سانس بھی مشینوں پہ چل رہا ہے۔ اس زندگی کی قدر، اس وقت کی قدر، اس صحت کی قدر اور اس اجتماع کی قدر کہ کیا کریں؟ ہم اپنے کام پر آئیں، اپنی حیثیت کو پہچانیں، اپنی ذمہ داری کو پہچانیں۔ یہ جتنا مجمع ہے، کوئی نئے ہیں، کوئی پرانے ہیں، کوئی شہر سے دیہاتوں سے، یہ سارا مجمع نیت کر لے ہمیں دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ، دین کو دنیا میں پھیلانا ہے انشاءاللہ، تبلیغ کا کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ 4 ماہ چلہ نقد، کیا بھائی بولو بھائی؟ شیطان پتہ کیا کہے گا؟ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، بیان ہوتا ہے نا جذبہ بنتا ہے، بیان ہوتا ہے تو کیا، اور جب تشکیل کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جسے غبارہ ہے نا، غبارہ، اس میں پھونک بھرو، پھونک بھرتے رہو، غبارہ پھول گیا اور سوئی لگی تو کیا ہوا؟ بس بیان ہوا، جذبہ بنا، تشکیل کا وقت آیا، شیطان نے سوئی ماری۔ کیا پتہ کیا کہتا ہے شیطان؟ یہ مولوی صاحب کی باتیں بہت اچھی ہیں پر ان کو میری مجبوریوں کا پتہ نہیں ہے، انہیں میری مجبوریوں کا، انہیں کیا پتہ میرے کیا کیا مسائل ہیں، میرے کیا کیا حالات، انہیں کیا پتہ میں کتنا مصروف آدمی ہوں۔ یا اللہ، قبرستان بھرے پڑے ایسے لوگوں سے جو کہتے تھے میں کیا ہوں، میں بڑا مصروف آدمی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ مسلمان کی مصروفیت تو یہ ہے، دیکھو باپ بیمار پڑا ہسپتال میں، کوئی دوائی دینے والا نہیں، کھانا کھلانے والا نہیں، اور بیٹا دکان میں بیٹھا ہو اور کیا میں مصروف ہوں؟ کیا کہیں گے؟ اب بیٹا تیری مصروفیت اس کا کیا ہے؟ باپ کی خدمت کر اس کو۔ ہمارا اصل کام دین کی محنت ہے بھائی، دین کو پھیلانا ہے۔ ہمارے حاجی مشتاق صاحب ہوتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے آج لوگ مال کمانے میں نہیں لگے ہوئے بلکہ مال کمانے کا بھوت سوار ہے۔ مال کمانے کا کیا ہے؟ بھوت سوار، پیسہ پیسہ آ جائے، پیسہ کیا پیسہ بھائی؟ عجیب بات ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے، اور جس کے پاس پیسے ہیں وہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے، جس کے پاس بہت زیادہ پیسے وہ پیسہ کمانے میں لگا ہوا ہے۔ چھوٹی سی زندگی ہے، چھوٹی سی زندگی، یہ ختم ہو جانی ہے، پتہ نہیں کب ختم ہو جانی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے، کون سی نماز ہے؟ یہ کسی بوڑھے سے نہیں فرمایا، یہ کسی بیمار سے نہیں، پتہ نہیں کس کا کب چلے جانا ہے۔ روزانہ قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں ہم، روزانہ قبرستان کے پاس سے گزر ہوتا ہے آدمی، کہیں جائے قبرستان تو آتا ہے راستے میں، ہر قبرستان سے آواز آتی ہے آنا تم نے بھی ادھر ہی ہے، آنا تم نے بھی ادھر ہی ہے۔ قبرستان کے پاس سے گزرو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے گئے ہو اور ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے، ہم بھی تمہارے پیچھے پیچھے، ہم بھی آ رہے ہیں۔ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ کا بیان تھا ایک دفعہ عربوں میں، میرا ترجمہ تھا، تو اس میں بات فرما رہے تھے کہ دنیا دھوکہ ہے، سب نے چھوڑ جانا ہے، سب نے مر جانا ہے، تو اس پر بات ہونے لگے، کوئی کہتا ہے ہندوستان ہندوستان، کوئی کہتا ہے پاکستان پاکستان، نہ ہندوستان نہ پاکستان، قبرستان قبرستان۔ وہ عرب مجھے کہا ترجمہ کرو، میں نے کہا میں اس کا ترجمہ کیا کروں؟
تو بھائی یہ دنیا چھوٹی سی زندگی ہے، یہ بڑا قیمتی مجمع بٹھا ہے، پورے علاقے میں خیریں پھیل سکتی ہیں، دین زندہ ہو سکتا ہے اور اللہ کا کلمہ چمک سکتا ہے۔ اگر یہ جو مجمع آیا ہے نا، یہ مجمع اپنی ذات سے نیت کر لے ہم نے یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ نیت زبان سے ہوتی کہ دل سے بھائی؟ نیت کہاں؟ ہاں صرف زبانی۔ یہ کہنا سننا کس کے لیے بھائی؟ کرنے کے لیے۔ کہنا سننا حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ ایک دن بیان فرما رہے، بولے کہ آج کہنے والے کہہ لیتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں، دونوں فارغ۔ اس پر مثال دینے لگے کہ خاوند جو ہے نا صبح جا رہا تھا تو بیوی نے کہا کہ چائے ختم ہو گئی ہے، چائے لے کر آنی ہے، انہوں نے کہا بہت اچھا۔ چاول بھی ختم ہو گئے ہیں، چاول بھی لے کے آنے ہیں، انہوں نے کہا بہت اچھا۔ گھی بھی ختم ہو گیا ہے، گھی بھی لے کے آنا ہے، انہوں نے کہا بہت اچھا۔ آٹا بھی تھوڑا رہ گیا ہے، آٹا بھی لے کے آنا ہے، انہوں نے کہا بہت اچھا۔ اب وہ کہتی جا رہی وہ سنتا جا رہا، وہ کہتی جا رہی وہ سنتا جا رہا۔ شام کو آیا تو خالی ہاتھ۔ بیوی نے کہا میں نے تمہیں یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، اس کا کیا بنا؟ انہوں نے کہا تجھے کہنے کا ثواب، مجھے سننے کا ثواب۔ تو بھائی یہ کہنا سننا کس لیے بھائی؟ کرنا ہے کیا؟ یہ کیا ہے بھائی؟ تو سارا مجمع تیار ہے نا انشاءاللہ بھائی؟ کیا کرنا ہے؟ دین کا کام کب؟ کب بھائی؟ لوہا گرم ہو تو کیا کریں؟ لوہا گرم ہو، ابھی تو مجمع ماحول میں ہے، بیان سن رہے ہیں، یہیں سے نکل جانا یہ آسان ہے، واپس جائیں، مہینے بعد نکلیں، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، وہ بہت مشکل ہے۔ اب شیطان آخری زور پتہ کیا لگائے گا؟ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے پر ابھی نہیں، بعد میں، ابھی نہیں۔ ہمارے ہوتے تھے بھائی بلال صاحب لاہور کے نا، وہ فرماتے تھے یہ جو ماحول ہے نا تبلیغ کا، یہ ہے ہاں ہاں ہاں۔ آپ یہاں کسی سے پوچھو میں چلہ لگاؤں تو کیا کہے گا؟ ہاں۔ 3 چلے لگاؤں؟ ہاں۔ سال لگاؤں؟ ہاں۔ 7 ماہ لگاؤں؟ ہاں۔ واپس گھر چلے جاؤ، وہاں ماحول ہے کس کا؟ نہ نہ نہ۔ اب گھر جا کے پوچھو میں چلہ لگاؤں؟ نہ۔ 3 چلے لگاؤں؟ نہ۔ سال لگاؤں؟ نہ۔ یہ ماحول کس کا ہے؟ ہاں ہاں ہاں۔ واپس جاؤ تو ماحول کس کا ہے؟ نہ نہ نہ۔ وہ فرماتے تھے جو ہاں ہاں کے ماحول میں ہاں نہ کرے، وہ نہ نہ کے ماحول میں ہاں کہاں سے کرے گا؟ یہ تو ہاں ہاں کا ماحول ہے، یہاں سے نکل جانا یہ آسان ہے، واپس جا کے نکلنا تو نیت کرو بھی اجتماع سے نقد نکلنا ہے انشاءاللہ۔ تو کھڑے ہو ہمت کر کے بھائی، نقد اجتماع سے چلہ 4 ماہ، نقد اجتماع سے چلہ 4 ماہ بھائی۔